ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں ہدایت عطا ہی فرما دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے اب کرم فرمانا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، سب سے زیادہ عطا فرمانے والی یا رب تیری ہی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صدق الله مولانا العظيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاة کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سمعنے کی وقار اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف چیزوں میں آزماتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنا ایمان ہے، یہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اولاد ایک فتنہ ہے۔ اولاد جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ اولاد کی محبت
کیا یہ ان چیزوں کی محبت میں مجھے بھول تو نہیں گیا؟ اسی طرح اولاد سے ہٹ کے ذرا آئیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، جائیداد دیتا ہے، جو ہے مال و دولت سے نوازتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ کہیں یہ مال کی محبت میں مجھے چھوڑ تو نہیں گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا مال بھی اولاد دونوں یہ فتنہ ہے، یہ اگر نیک ہو جائیں، اگر یہ نیکی کے راستے پر لگ جائیں، مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اگر وہ مال جوئے میں لگ گیا، سود پہ دے دیا، سود پہ کما لیا، تو وہ مال رحمت نہیں رہتا، وہ مال رحمت بن جاتا ہے، وہ مال عذاب بن جاتا ہے، وہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مال ہے، اولاد ہے، اسی طرح عورت کا فتنہ جو اس دور میں عروج پکڑ گیا، فحاشی و عریانی عام ہو گئی۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہیں عورتوں کی محبت میں مجھے بھول تو نہیں گئی۔ عورت بھی ایک فتنہ ہے، ایک فساد کی جڑ بن جاتی ہے جب وہ ذمت بن کے آئے۔ اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کو جب بساتی ہیں تو گھر پورے کا پورا رحمت بن جاتا ہے، پورے کا پورا گھر جنت بن جاتا ہے۔ جب عورت اللہ رب العالمین نیک عطا کر دے اور انسان اللہ کی محبت پر عورت کی محبت کو اگر غالب نہ کرے۔ اسی طرح شہرت ایک فتنہ ہے، اگر انسان نیک کاموں میں اس کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے تو وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک اچھا عالم دین بنا دے، دنیا اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے اس سے محبت کرتی ہے، وہ خود نہیں چاہتا شہرت لیکن دنیا اس سے پیار کرتی ہے، تو یہ رحمت ہے۔ اگر انسان خود چاہے کہ لوگ میرے ہاتھ چھوئیں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ شہرت بھی انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مختلف فتنے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، یہ ساری نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ایک نعمت ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ اگر اچھے کاموں میں خرچ ہو تو وہ نعمت، اولاد نیک ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے اور پھر ایک حد تک اس سے پیار ہو تو وہ نعمت ہے۔ اسی طرح شہرت ہے، دیگر جو دوسری چیزیں ہیں جو اللہ کے انعامات ہیں، اگر ان سے انسان ایک حد تک پیار کرے، رب کی محبت پر ان چیزوں کو غالب نہ کرے، وہ رحمت ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ فتنے ہیں مختلف، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، رب کے پیارے محبوب رب رحمان نے بھی ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور قرب قیامت کی علامات حضور نے بیان فرمائی۔ جب قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین پر چلنے والے لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہو جائے گی، جو لوگ دین پر چلیں گے، جو لوگ دین پر صبر اور استقامت حاصل کریں گے، ان کے لیے اتنا مشکل ہوگا، حضور نے فرمایا جس طرح گرم انگارہ، گرم کوئلہ بندہ اٹھائے اور ہاتھ میں رکھ لے اور اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے، جتنی تکلیف اس پہ ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دین والوں کو تکلیفیں دی جائیں، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ دور ہے
قیامت دور نہیں. اب یہ قرب قیامت کی گھڑیاں، یہ لمحات جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا تھا آج وہ سچ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، وہ سارا سچ ہو رہا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب قیامت قریب آئے گی، فتنے آندھیوں کی طرح آئیں گے، آندھیوں کی طرح. اور آج آپ دیکھیں کوئی چوک، محلہ، گلی، گھر، حتیٰ کہ مسجد محفوظ نہیں ہے فتنے سے. حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آ کر ہمارا دل صاف ہو جانا چاہیے، ہمارا دماغ پاک ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں پہ آ کے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہتے. یہ برکتوں والی جگہ ہے، یہ رحمتوں والی جگہ ہے، لیکن یہاں پر بھی آ کے ہم فتنے سے محفوظ نہیں رہتے. حضور نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، میرے غلاموں، آندھیوں کی طرح فتنے آئیں گے، اور جو ان فتنوں سے بچ جائے گا وہ کامیاب شخص کہلائے گا. سب سے کامیاب شخص ان فتنوں میں وہ ہوگا جو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں عورت، فحاشی، قریانی، گالی گلوچ، غیبت، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا، جھگڑانا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے. کئی مرتبہ ہم کوئی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یار گل کرنی تو نہیں چاہیے لیکن میں تیرے نال کر رہا ہوں، یہ بات اس طرح کرنی تو نہیں چاہیے، غیبت کسی کی کرنی نہیں چاہیے، لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں. باتوں میں وہ بھی بتا گیا، سارا اظہار فرما گیا، اور اپنے گاٹے وہ عذاب کا وہ جو گلہ ہے، وہ جو عذاب کا توڑ ہے، وہ اپنے گلے میں وہ پہنا جاتا ہے. اس لیے یہ فتنے سر اٹھائیں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ جو آخر میں میں آپ کو بیان کروں گا وہ بھی آپ سماعت کریں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بلکہ بھی سن لیں. ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ان فتنوں سے دور رہے. ایسی محفل آپ اٹینڈ ہی نہ کریں جو فتنہ و فساد کی جڑ ہو. یہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی اچھی بات نہیں ملنے والی، اس چوک سے، اس گلی سے، اس بھائی سے، اس رشتہ دار سے کوئی مجھے منافع فائدہ کوئی دینی ہونے والا نہیں، تو براہ کرم اس سے دور ہی رہیں، اس سے گزر جائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا رب العالمین آپ کی برکات فرمائے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام اب میرے ذہن میں نہیں، ان سے پوچھا گیا تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کی آپ ڈیفینیشن کریں سادہ الفاظ میں. اب پرہیزگار ہونا، تقوی ہونا، اس کا معنی تو ہوتا ہے احتیاط کرنا، بچنا. اب صحابی رسول نے کیا کہا؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ یہ دنیا کانٹوں کا گھر ہے، یہ کانٹوں کی جھاڑی ہے، اور جیسے انسان کانٹوں کی جھاڑی میں سے اپنے کپڑے لپیٹ کے گزرتا ہے، اس آدمی سے جو اپنا، اس دنیا سے جو آدمی اپنے کپڑے لپیٹ کے اپنے دامن کو بچا کے گزر جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں. صحابی رسول نے کتنی پیاری ڈیفینیشن فرمائی کہ تقوی، پرہیزگاری یہ ہے کہ اس دنیا سے دامن بچا کے گزر جاؤ. اب ہم ہر چیز میں کود کے پڑھتے ہیں، ہر کام میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا اس وقت جو ہے جڑ بن چکا ہے فساد کی. ہم
ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس بات کو میں نے آگے پھیلانا ہے بھی یا نہیں. جو چیز ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. میرے بھائی ذرا سوچ، اگر میں ایک گانا کسی کو شیئر کرتا ہوں، ایک فضول بات، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ہوا ہے. میں وہ باتیں یہاں پہ، یہ ممبر رسول اتنی پاک جگہ ہے، یہ میرے کملی والے کا ممبر ہے، یہاں پر فضول بات میں اپنے منہ سے کر نہیں سکتا، یہ اتنا پاک ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں پہ بات جائے گی وہ ملٹیپلائی ہو کر، وہ ضرب اور تقسیم ہو کر وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں پڑے گا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ بات اگر آپ آگے پہنچاتے ہیں، یہ پیغام آگے چلاتے ہیں، وہ ضرب تقسیم ہو کر کئی گناہ ثواب پڑھ کے آپ کے نامہ اعمال میں بن کے آئے گا. وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم ہر چیز کو آگے کر دیتے ہیں. حضور تو پتہ دعا کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید ہے 3 پارہ سورہ آل عمران 8 نمبر آیت ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. حضور دعا کرتے، علماء کرام لکھتے ہیں جو آدمی دل سے یہ دعا کرے، جو بار بار یہ دعا کرے، وہ آدمی اس دنیا سے بے ایمان نہیں جاتا. وہ اس دنیا سے جب بھی جائے گا ایمان لے کے جائے گا. حضور دعا کر، اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں ہدایت عطا ہی فرما دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اب کرم فرمانا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، سب سے زیادہ عطا فرمانے والی یا رب تیری ہی ذات ہے. حضور تو یہ دعا کرتے تھے. حضور پتہ دعا دور کی ارشاد فرماتے تھے، حضور کی دعائیں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اگر فتنے آئے، یہ اگر فساد آئے تو حضور علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح بچنا ہے. یہ دعائیں کریں صبح شام، یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، جو بھی غلط راستہ ہو اس سے ہمیں بچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 118 نمبر حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ابو ہریرہ، جو آدمی ایک دن آئے گا، قرب قیامت ہوگی، جب قیامت کا دن قریب آئے گا، جو آدمی سویا ہوا ہو وہ جاگنے والے سے بہتر ہوگا. قرب قیامت میں حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ یاد رکھنا، جو آدمی سویا ہوا ہو وہ جاگنے والے سے بہتر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا، جو آدمی جاگ رہا ہو وہ کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے. جو آدمی جاگ رہا ہو وہ کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرب قیامت میں ابو ہریرہ جو کھڑا ہو وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد جو فرمایا، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ آج ہم شہرت حاصل
دنیا حاصل کرنے کے لیے، آج ہم جھوٹ کے نام پر نام بنانے کے لیے طرح طرح کی جگہوں پر منہ مارتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے تمہارے لیے جو رزق تھا، جو تمہارا مقدر تھا، وہ لکھ دیا ہے، وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ حرام نہیں کمانا، بے جا نہیں بھاگنا۔ اگر تم کوئی کام نہ کر سکو، سو جاؤ۔ جب تک سوتے رہو گے، تمہارے نامہ اعمال میں اگر نیکی نہیں آئے گی تو گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اگر تم ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ گے، اللہ اللہ کا نام رٹاؤ گے، ذکر اذکار کیے جاؤ گے، تو اس دنیا سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم فضول ہو، فارغ ہو، جب تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو مسجد میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرو، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم قرب قیامت جب آئے گی، قیامت کا لمحہ قریب آئے گا، تو یہ حالات ہو جائیں گے، اور آندھیوں کی طرح، جس طرح آندھی چلتی ہے اس طرح فتنے اٹھیں گے، اور ان فتنوں میں جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا وہ آدمی سب سے کامیاب شخص کہلائے گا۔ اور آج یہی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ فتنے کی کچھ وجوہات کیا ہے۔ ایک ہے مال، دولت، جائیداد، اولاد اور عورت۔ اس وقت یہ سارے فتنے سر اٹھا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ ان فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو بچا لو، اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو فتنہ وہ اسلام کے اوپر حملہ، میں نے پچھلے جمعہ پر ختم نبوت پر جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، اسی لیے کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کے اوپر مختلف حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے صادق آباد کا ایک وکیل، صادق آباد ضلع رحیم یار خان، وہاں کا ایک وکیل وہ کیا کہتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو حضرات اس سے تعلق رکھتے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو، وہ کیا کہتا ہے، اب اتنی عجیب بات، آج تک قرآن کا اس طرح کا ترجمہ کسی آدمی نے نہیں کیا جو اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ رسول سے مراد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا جو قرآن مجید میں جو رسول کا نام استعمال ہوا ہے، اس سے پاک حضور نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہی آدمی مراد ہے۔ اب کوئی آدمی، اور پھر اس نے اس کی مختلف تفصیل اور کیا کیا، اب اس کے اوپر تشریح بنتی نہیں ہے، اس کے اوپر آگے کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اب کوئی جاہل آدمی، کئی ایسے لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، وہ سنیں گے کہیں گے یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بات کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ ہر چوک، ہر گلی میں یہ وہ مفتی ہیں جو مفت والے مفتی ہیں، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری دے رنگ چوکھا، جی یہاں پہ نہ کوئی چیز لگے، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ خرچہ، نہ گاڑی، مفت، اس کو کہتے ہیں مفت والا مفتی۔ ایک ہوتا ہے مفتی پڑھ لکھ کر، ایک ہوتا ہے یہ مفت میں مل جانا، تو کون ہے خواہاں۔ تو میرا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ان مفتیوں سے بچو خدارا، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کوئی گلی نکر پہ کھڑے ہو کر فتوی دینے والا ہو۔ کئی ایسے ماشاءاللہ بادشاہ حضرات ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، ناظرہ قرآن پڑھنے سے قرآن تھوڑی سمجھ آتا ہے، یہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن تھوڑی سمجھ آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں، یہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی۔ کتنے سال میں؟ یہ خلیفہ دوم ہے، یہ خلیفہ ثانی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر
یہ مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ لی، 8 سال میں صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی ہے۔ پھر بھی صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں پوری سمجھ ہے۔ ان کا تقوی یہ ان کی عاجزی تھی، جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا ہو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پڑھا ہو، جن کے استاد خود قبلی والے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ جی کئی لوگ دعائیں کرتے رہے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے علماء ہمارے بزرگ کہتے تھے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ حضرت مولا علی والا دل دے دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سوز دے دے، وہ درد دے دے تاکہ یا اللہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیوں ان فتنوں سے محفوظ رہیں، خدا نہ ایسی چیز جس میں گناہ ہو غلطی ہو اس کو آگے مت بھیجیں، اپنے نامہ اعمال میں غلط چیزیں مت لائیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ رب نے آپ کو کملی والے کا غلام بنایا ہے، کل قیامت والے دن حضور کی غلامی میں جنت میں جائیں۔ جنت جس جس کو چاہیے حضور کی غلامی چاہیے، دنیا میں بھی حضور کے غلام رہیں، آخرت میں بھی حضور کے غلام رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔